بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈائریکٹ ریکویسٹ اسٹڈی کیا تھا اور ڈائریکٹ ریکویسٹ میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے لیٹرز دیکھے تھے. انکوائری لیٹرز، ایکنالجمنٹ لیٹرز، ایڈجسٹمنٹ لیٹر، کمپلین لیٹرز، ڈفرینٹ ٹائپ کے، اور ان کا جو ہے وہ کن کن سچویشن میں یوز ہوتے ہیں اور کون ان کو رائٹ کرتا ہے اور کس کو سینڈ ہوتے ہیں، وہ سچویشنز بھی دیکھی تھیں. اس کے علاوہ لیٹر کا سٹرکچر بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک بزنس لیٹر کا پراپر جو ہے وہ سٹرکچر کیسا ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ لیٹر کی جتنی کائنڈس ہم نے پڑھی تھیں ان میں جو سب سے پہلے تھی انکوائری لیٹرز. تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انکوائری لیٹرز. فرسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اپنی. انکوائری لیٹرز میں ویل بی کالڈ دا موسٹ کامن ٹائپس آف بزنس لیٹرز. انکوائری لیٹر جو ہے وہ بزنس لیٹر کی سب سے کامن ٹائپ ہے کیونکہ بزنس کورسپونڈنس ایکچولی اسی لیٹر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹو بزنس مین کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسی لیٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یا بزنس مین ریلیشن شپ آپ کہہ لیں یا کسٹمر ٹو بزنس ریلیشن شپ کہہ لیں، کیونکہ ایک بزنس دوسرے بزنس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتا ہے، ان کی جو ہے وہ پروڈکٹ پرچیز کر سکتا ہے. تو انکوائری لیٹرز جو ہیں یہ کامن ٹائپس ہیں، اور جو فارمز ہیں وہ ڈفرینٹ انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے پروڈکٹس کے بارے میں کہ مارکیٹ میں کون سی اچھی پروڈکٹس ہیں اور کیا ان کی ریٹس ہیں، ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ لیٹرز ڈفرینٹ کمپنیز کو یا ڈفرینٹ سیلرز کو سینڈ کرتے رہتے ہیں. دیز لیٹرز آر یوزڈ ان اسٹارٹنگ، کنڈکٹنگ اینڈ پروموٹنگ بزنس. یہ والے لیٹرز کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے، کنڈکٹ کرنے کے لیے، کوئی بزنس پروموٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اسے انیشیٹ کرتے ہو پروسیس کو. آپ انکوائری لیٹر سے ایک انفارمیشن انکوائر کرنا چاہتے ہو اور کسی کی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن لے کے اسے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو، تو یہ اس لیے سٹارٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آ گیا. بزنس مین آفن یوز دیز لیٹر ٹو گیدر انفارمیشن. تو بیسیکلی انکوائری لیٹرز جو ہیں، ورڈ اس میں انکوائر اسی لیے یوز ہوا ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ یہ والے لیٹر انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، انفارمیشن لینے کے لیے پروڈکٹ کے بارے میں. آئی ہوپ یو گاٹ کلیئر. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن. An inquiry letter is written to seek some information about the firm, person, goods or services. ایک انکوائری لیٹر کس لیے لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی فرم کے بارے میں، کسی پرسن کے بارے میں، گوڈس اور سروسز، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن گیدر کرنی ہے، انکوائر کرنی ہے، تو یہ لیٹر تب لکھا جاتا ہے. ایک سمپل سی انکوائری لیٹر کی ڈیفینیشن آ گئی. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس کے انکوائری لیٹر ہیں، سولیسیٹڈ اینڈ انسولیسیٹڈ لیٹرز آف انکوائری. اس میں نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں، سولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری. اٹ از اے لیٹر which is written in response to an advertisement inviting the reader to write for further information to a certain organization or office. سولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری اس طرح کہ اگر ایک پرسن جو ہے وہ کہیں کسی پروڈکٹ یا سروسز کے بارے میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ پہلے دیکھے اور پھر وہ جو ہے اس کے بارے میں فردر انفارمیشن لینے کے لیے کسی آرگنائزیشن کو یا آفس کو جہاں سے وہ پروڈکٹ یا وہ سروسز جو ہیں آفر ہو رہی ہیں ان کو لیٹر لکھے، تو اس کو ہم سولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری کہتے ہیں. مطلب ایسا لیٹر جو کسی ایڈورٹیزمنٹ کے رسپانس میں آتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی اس کے جو ہے پروسیس میں ایڈورٹیزمنٹ شامل ہوتی ہے. اس کو آپ اس لیٹر میں یہ مینشن بھی کرتے ہو کہ آپ نے اس ایڈورٹیزمنٹ کو کدھر پڑھا یا کدھر دیکھا اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے یہ اس پروڈکٹ کے بارے میں انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لیٹر جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے رسپانس میں لکھے جاتے ہیں اور یہ
فردر انفارمیشن لینے کے لیے، اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید پوچھنے کے لیے، کہ اس کی پرائز لسٹ منگوانے کے لیے یا مزید ڈیٹیل لینے کے لیے اس کے فیچرز کے بارے میں کسی آرگنائزیشن یا آفس کو لکھا جاتا ہے. تو کسی ایسا لیٹر جو کسی ایڈورٹیزمنٹ کے رسپانس میں ہوگا وہ سولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری ہوگا. نیکسٹ دیکھتے ہیں انسولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری. نیم سے ہی ظاہر ہے کہ اگر اس سے ڈفرینٹ ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ مینشن نہیں ہوگی. ایڈورٹیزمنٹ دیکھے بغیر آپ خود سے انیشیٹو لو، خود سے کسی فرم کو یا آرگنائزیشن کو آپ ٹچ کرو اور ان سے انفارمیشن گیدر کرنا چاہو کسی پروڈکٹ کے بارے میں، تو تب ہم اسے انسولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری کہیں گے. اٹ از اے لیٹر ان وچ رائٹر ٹیکس دا انیشیٹو ان آسکنگ فار انفارمیشن. جس میں رائٹر خود سے انیشیٹو لیتا ہے، رائٹر خود سے یہ چاہتا ہے کہ وہ انفارمیشن لے، اور اس میں ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی. تو ایڈورٹیزمنٹ کا نہ انوالو ہونا، اس کو ہم کہیں گے انسولیسیٹڈ لیٹر آف انکوائری. تو یہ 2 فارمز ہو گئیں انکوائری لیٹرز کی. نیکسٹ کائنڈس ہیں. بیسیکلی وہ ایک فارمز ہیں انکوائری لیٹر کی کہ یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کے فرق کی وجہ سے 2 نام دیے گئے ان کو، لیکن بیسک کائنڈز جو ہیں انکوائری لیٹر کی وہ یہ 3 ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنکشن اور آبجیکٹو کے اعتبار سے ہیں. اکارڈنگ ٹو دیئر فنکشن اینڈ آبجیکٹو، انکوائری لیٹرز آر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 میجر کیٹیگریز. انکوائری لیٹرز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان کے فنکشن اور آبجیکٹو کے ڈفرینس کی وجہ سے. نمبر 1 ہے لیٹر سیکنگ انفارمیشن. نمبر 2 لیٹرز گیونگ انفارمیشن. نمبر 3 لیٹرز ریفیوزنگ انفارمیشن. اس کو 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. نمبر 1 لیٹر سیکنگ انفارمیشن. اس کے نیم سے ہی ظاہر ہے سیکنگ انفارمیشن، آپ کو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. تو ایسے لیٹرز جو آپ انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے رائٹ کرتے ہیں ان کو لیٹر سیکنگ انفارمیشن کہتے ہیں. The companies and individuals write these letters before starting any business transaction. کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن شروع کرنے سے پہلے، بزنس ریلیشن شروع کرنے سے پہلے، چاہے کمپنیز ہیں یا ون مین شو کوئی بزنس ہے، انڈیویجول ہیں، وہ لیٹرز لکھتے ہیں ڈفرینٹ کسی اور سیلرز کو یا کمپنیز کو. The writer of these letters shows his interest in buying certain products and services. تو جو یہ لیٹر لکھتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس یا سروسز جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ وہ ان کو خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں. These letters should be brief as well as simple. لیٹر سیکنگ انفارمیشن میں جسٹ یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ یہ ہم نے دیکھی ہیں، چاہے کسی ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھی ہیں یا کسی اور سورس سے پتہ لگا، تو ان پروڈکٹ کے بارے میں ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے تاکہ اور آپ اس کی پرائز لسٹ یا اس میں اگر ڈفرینٹ کوالٹی کی ہیں یا ڈفرینٹ کائنڈس ہیں تو وہ سینڈ کر دیں. تو یہ بریفلی جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. یہ لیٹر بزنس لیٹر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا، یہ جو ہے فارمل لیٹر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹیل ان میں مینشن نہیں ہوتی، یہ بریف ہوتے ہیں اور سنگل پیج پہ 2 to 3 پیراگرافس میں ان کو کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے اور سمپل رائٹنگ کے ساتھ ان کو لکھا جاتا ہے. وی شوڈ آلسو ایکسپیکٹ دا رائٹر ٹو بی کرٹیس اینڈ ٹیکٹفل. لیٹر سیکنگ انفارمیشن میں جب آپ نے کسی سے انفارمیشن گیدر کرنی ہے تو آپ کو وہ لیٹر جو ہے آپ کرٹیس اپروچ میں اور ٹیکٹفل اپروچ میں لکھو گے تو جو ریڈر ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو نیکسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. آپ نے اگر جس پروڈکٹ کے بارے میں پوچھنا ہے انفارمیشن لینی ہے آپ اسی کے بارے میں ڈیٹیلز لیں اور کرٹیس اپروچ میں لکھیں. لیٹر میں یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ پروڈکٹس میں شو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ
ایک بیٹر ریلیشن شپ ڈیولپ ہو اور جو اویلیبلٹی ہے پروڈکٹس کی وہ ٹھیک طرح سے ہو جائے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے لیٹرز گیونگ انفارمیشن. جس طرح لیٹر سیکنگ انفارمیشن ہے, آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, اور لیٹرز گیونگ انفارمیشن نیم سے ہی ظاہر ہے کہ آپ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, تو یہ رپلائی ہوتے ہیں. یہ سیکنگ, یہ بھی انکوائری لیٹر کی کائنڈ ہے, یہ سیکنگ انفارمیشن والے لیٹرز کے رپلائیز ہوتے ہیں. دیز لیٹرز آر ریٹن ان رسپانس ٹو دا انکوائری لیٹرز seeking information and may well be called replies to inquiries. یہ جو لیٹر ہیں یہ انکوائری لیٹر کے رسپانس میں لکھے جاتے ہیں, سیکنگ انفارمیشن والے جو لیٹر ہوتے ہیں, اور ان کو ہم ریپلائز ٹو انکوائریز بھی کہہ سکتے ہیں. These letters must have a courteous tone and they should be complete and provide exact information. ان میں بھی جب آپ کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں تو آپ کی جو ٹون ہے وہ کرٹیس ہونی چاہیے, ویلیوز, مورل ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک رائٹنگ کرنی ہے. یعنی کہ آپ بالکل اس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اگلا بندہ لیٹر دیکھ کے وہ انوائے ہو جائے کہ آپ کس طرح کی پرسن ہے اور کیسی ڈیٹیلز دے رہے ہیں, آپ کو طریقہ نہیں ہے بات کو کنوے کرنے کا. تو اس میں کرٹیس ٹون, اگر بولنے میں ٹون کا پتہ لگتا ہے تو رائٹنگ میں بھی ایسا اسکل ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ویلیوز ہیں, اپنی ٹون ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسکل ہوتا ہے کہ آپ بات کو کتنے اچھے انداز سے پیش کریں. لیٹر گیونگ انفارمیشن نیم ہے تو ایسے لیٹر کمپلیٹ بھی ہونے چاہیے, انفارمیشن کے اعتبار سے مکمل ہوں اور ایگزیکٹ انفارمیشن پرووائڈ کریں. ایسا نہ ہو کہ جو آپ سے انفارمیشن پوچھی جا رہی ہے, آپ نے وہ لیٹر آیا ہے اور آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا اور اس کو جسٹ فار گرانٹیڈ لیا اور فٹافٹ دیکھ کے اور نیکسٹ جو ہے اس کا رپلائی لکھ دیا, اور آپ نے پوچھا کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں ہوا ہے اور آپ نے ڈیٹیل جو ہے وہ غلطی سے کسی دوسری پروڈکٹ کے بارے میں بھیج دیا, تو یہ بھی برا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. آپ نے اس میں بھی جو انفارمیشن دینی ہے وہ ایگزیکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ سے انفارمیشن لی گئی ہے آپ اس کی ہی جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. ادروائز دے ول فیل ان اچیونگ دیئر آبجیکٹیوز. ظاہر سی بات ہے اگر جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں بتائیں گے تو آپ کا جو وہ ایک تو کلائنٹ لوز ہو جائے گا, اور آپ کا جو آبجیکٹیو ہے ایک بزنس کرنے کا یا جو پروڈکٹ سیل کرنے کا وہ سیل بھی نہیں ہوگی. دیز ریپلائز شوڈ بی ریٹن پرومپٹلی بیکاز اے کوئک رسپانس وڈ مینٹین دا انٹرسٹ آف دا ریڈر ہائی. لیٹر گیونگ انفارمیشن فوراً سینڈ کر دینے چاہیے جیسے ہی لیٹر سیکنگ انفارمیشن جو ہے وہ ریسیو ہوں. رپلائز ٹو انکوائریز فوراً ہونی چاہیے. اگر یہ رپلائز جو ہیں یہ فوراً نہ لکھی جائیں, پرمپٹلی نہ ہوں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اب یہ بزنس انوائرمنٹ میں ہوتا گیا کہ بزنس مین جو ہے وہ صرف ایک پرسن کو تھوڑی لیٹر رائٹ کرتا ہے کہ اس سے وہ انفارمیشن لینا چاہ رہا ہے. وہ تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈفرینٹ جو ہے کمپیٹیٹرز مارکیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ بہت سے لیٹر سینڈ کیے جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جسے پہلا رسپانس ریسیو ہوگا اور وہ فوراً آ جائے گا تو اسی سے ہی ڈیلنگ ہوگی. تو آپ نے اگر اس میں رسپانس میں دیر کریں گے, رسپانس آپ کا کوئک نہیں ہوگا اور لیٹر جو انفارمیشن آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں پرووائڈ کرنی ہے وہ فوراً نہیں ہوگی اور آپ دیر کریں گے یا پروڈکٹ دینے میں ڈیلے کریں گے, تو ظاہر اس ریڈر کے اوپر, اگر آپ نے لیٹر دیر سے بھیجا تو ریڈر کے اوپر بھی اچھا امپیکٹ نہیں جائے گا. اور وہ اس سے یہ بھی آپ کی جو ہے وہ اندازہ لگا لے گا کہ اگر یہ رسپانس لیٹر میں اتنا لیٹ ہے تو اگر ہم نے ان سے پروڈکٹ کا آرڈر کر دیا یا کوئی بہت بڑی ڈیلنگ کر لی, بزنس ڈیلنگ کر لی کوئی زیادہ پروڈکٹس بنانے کے لیے, تو وہ کتنا ڈیلے ہو جائے گا. تو اس سے جو ہے یہ کوئک رسپانس اور ٹائمنگ بہت بزنس ڈیلنگ میں میٹر کرتی ہیں. اس سے جو ہے ریڈر کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ہائی رہتا ہے. کس طرح کہ آپ جب لیٹر کا رپلائی جلدی کر دیتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں بھی یہ چیز رہتی ہے کہ کس پروڈکٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور فوراً رسپانس آ گیا, اور انٹرسٹ جو ہے اس طرح
ڈیولپ صحیح طریقے سے رہتا ہے. لاسٹ ہے ہمارے پاس لیٹرز ریفیوزنگ انفارمیشن. Refusing a request has always been a difficult job. اچھا, کس طرح ہم آن لائن جو ہے وہ آج کل آن لائن شاپنگ کا دور ہے, آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور اکثر آپ نے ٹرم سنی ہوگی آؤٹ آف دا اسٹاک. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں, وہ پروڈکٹ ڈسپلے ہے اور اس کے بارے میں آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ریفیوز ہو جاتی ہے اور اس پہ مینشن آتا ہے, آپ کو رپلائی ریسیو ہوتی ہے دس از آؤٹ آف اسٹاک. تو آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں لیٹرز ریفیوزنگ انفارمیشن. اگر تو آپ نے کسی کمپنی نے کسی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن لی ہے اور جو اگر آپ نے اس کمپنی کے پاس وہ پروڈکٹ اسٹاک میں اویلیبل نہیں ہے اور اب آپ نے ریفیوز کرنا ہے, ریفیوزل کا جو لیٹر ہے وہ لکھنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. وہ ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے کہ آپ اگر ابھی اس کی ایک پرسن ہے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ایسا ہو, یا آپ اسے تھوڑا ٹائم لے لیں, یا فیوچر میں ایسا ہو کہ آپ اسے ایک اپنا کسٹمر بنانا چاہیں اور وہ آپ سے فیوچر میں وہ چیز جو ہے پرچیز کرے, تو آپ کس طریقے سے اس کو ریفیوز کریں کہ اس کو وہ چیز اتنی بری نہ لگے اور وہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا. تو ریفیوزل لکھنا بھی ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے, لیکن اس کو بھی بہت انٹیلیجنٹلی اور بڑا ٹیکٹفلی لکھا جاتا ہے. To decline the request and keep your readers' goodwill really demands outstanding skills to write such letters. کسی کے ریکویسٹ کو ڈکلائن کرنا, نہ ماننا, اور آپ نے ریڈر کی گڈ ول بھی مینٹین رکھنی ہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور وہ اس کی رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے. اور تب اس کے لیے لکھنے کے لیے, اس طرح کے لیٹرز لکھنے کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. رائٹنگ اسکلز آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں تو آپ اس ٹائپ کے لیٹرز جو ہیں وہ رائٹ کر سکتے ہیں, جس میں آپ فوراً یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے, یا یہ آپ اس لیٹر کو اس طریقے سے لکھتے ہیں جس میں آپ فیوچر کا بھی بتا دیتے ہیں کہ فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اگر آپ کو دوبارہ ضرورت پڑی اور ہم اس کو فلفل کرنے کی اپنے اسٹاک میں یہ ریزرو میں رکھیں گے اور اس چیز کو اس آرڈر کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اور اس جو لیٹرز ریفیوزنگ انفارمیشن ہیں ان میں آؤٹ اسٹینڈنگ اسکلز رائٹنگ میں ہونا ضروری ہیں. دیز لیٹرز مسٹ ہیو اے ویری کارٹیس ٹون, ویری کارٹیس ٹون. یس, ان میں بہت جو آپ کی ٹون ہے وہ بہت کارٹیس ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ایک چیز کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں, ریفیوز کر رہے ہیں. اینڈ دے شوڈ بی ریٹن ٹیکٹفلی, اور بہت مہارت سے, بہت طریقے سے, بہت ڈپلومیٹک انداز سے اس کو لکھنا چاہیے. ہارش ریفیوزل, اگر آپ بری طرح کسی کو انکار کرتے ہیں آپ کے پاس, اور بے شک اگر آپ وربلی, یہ تو چلیں ریٹن ہے, آپ اورلی کسی کو بری طرح کسی چیز کے بارے میں ریفیوز کرتے ہیں تو وہ بھی نیکسٹ ٹائم آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ڈیمانڈ کرے گا. اسی طرح بزنس ڈیلنگ میں بھی لیٹرز میں اگر آپ ہارش ریفیوزل کرتے ہیں, کسی کو اچھا رسپانس نہیں دیتے, تو تب بھی جو ہے وہ آپ کسٹمر ایک ویسے تو وہ اس ٹائم تو آپ کا کسٹمر لوز ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے فیوچر کے کسٹمر کو بھی لوز کر دیتے ہیں. ہارش ریفیوزل کین اینٹاگونائز اے پراسپیکٹیو کسٹمر. تو اگر آپ بری طرح ریفیوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ممکنہ جو کسٹمر ہے, جو آگے فیوچر میں آپ کا کسٹمر ہو سکتا ہے, اس کو بھی اپنے خلاف کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے 3 کائنڈس دیکھی لیٹر کی, انکوائری لیٹرز کی, لیٹر سیکنگ انفارمیشن, گیونگ انفارمیشن اینڈ ریفیوزنگ انفارمیشن. انکوائری لیٹر کا ہم جو ہے وہ ایک دیکھ لیتے ہیں, دا سیمپل لیٹر. یہ جو اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہے یہ ایک انکوائری لیٹر ہے. میں نے آپ کو جتنے بھی اسینشیل پارٹس لیٹر کے ایکسپلین کیے تھے وہ آج ہم اس میں ریپیٹ کریں گے. کل میں نے آپ کو لیٹر کے بارے میں, لیٹر کے اسٹرکچر کے بارے میں جو بتایا تھا. تو ایک بزنس لیٹر اس طرح کا ہوتا ہے جس میں آپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں
لیٹر ہیڈ لگا ہوا ہے. کل میں نے بتایا تھا ہیڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جو رائٹر لکھ رہا ہے, جو لیٹر جس نے بھیجنا ہے, جو سینڈر ہے, اس کا لیٹر ہیڈ, اس کا نیم اور ایڈریس جو ہے وہ اوپر آتا ہے, اس کا لوگو بھی اوپر آ سکتا ہے. کل ہیڈنگ پہ جو ہے ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے بعد آتی ہے ڈیٹ. آپ دیکھیں ہیڈنگ کے فوراً بعد جو ہے لیٹر میں ڈیٹ ہے. اس کے بعد ڈسکس ہوا تھا انسائڈ ایڈریس. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ کے فوراً بعد انسائڈ ایڈریس ہے کس کا, ریسیور کا, جس کو آپ لیٹر بھیج رہے ہیں. اب یہ کالج کی طرف سے ایک سیلز مینیجر کو, اب یہاں پہ جہاں سیلز مینیجر لکھا ہے یہاں پہ آپ نیم بھی مینشن کر سکتے ہیں, اور اس طرح سیلز مینیجر بھی لکھ سکتے ہیں, اس پرسن کا نیم بھی مینشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ اس کی فارم کا نام اور سٹی نیم لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد انسائڈ ایڈریس کے فوراً بعد آ جاتا ہے سالوٹیشن, ڈیئر سر. اور اس طرح ہی جس طرح ایک لیٹر لکھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد باڈی آف دا لیٹر. اس میں آپ دیکھیں انکوائری لیٹر کس ٹائپ کا ہے, چند لائنز کا ہوتا ہے یہ, اور جو ہے اس میں پوری بات ایکسپلین کر دی جاتی ہے, اور زیادہ جو بزنس لیٹر ہے زیادہ لینتھی جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا. دس از ود ریفرنس ٹو یور ایڈورٹیزمنٹ. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس میں بتایا تھا کہ جس طرح ہم نے سولیسٹڈ لیٹر آف انکوائری ایک فارم پڑھی لیٹر آف انکوائری کی, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہیں ایڈورٹیزمنٹ پڑھی اور پھر لیٹر رائٹ کیا, اور تب میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ چیز آپ لیٹر میں مینشن کرتے ہیں کہ اس ایڈورٹیزمنٹ جو یہاں پہ پبلش ہوئی تھی وہاں سے ہمیں آپ کی پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں پتہ لگا, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ لیٹر رائٹ کر رہے ہیں. دس از ود ریفرنس ٹو یور ایڈورٹیزمنٹ پبلشڈ ان دا ڈیلی ڈان ڈیٹڈ. اب آپ نے اس ایڈورٹیزمنٹ کا جو ہے ڈیٹ بھی مینشن کی کہ اس ڈیٹ کو کی ایڈورٹیزمنٹ سے آپ نے انفارمیشن لی ہے. اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ایک تو کل بھی میں نے بتایا تھا ڈیٹ میں منتھ جو ہے اس کے فل اسپیلنگ, اور آپ نے کیپٹل لیٹر سے منتھ کا نیم لکھنا ہے. ڈیٹڈ August 20, 2020 in which you mentioned your products of plastic furniture. میں بتایا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ سے پتہ لگا کہ آپ کی پروڈکٹس کے بارے میں. وی انٹینڈ ٹو بائی اسٹڈی چیئرز فار آور نیو کیمپس. ول یو پلیز سینڈ اس یور کیٹلاگ along with price list and terms of trade by the return post. ایک 2 lines میں سمپلی یہ بتا دیا کہ آپ ہمیں یہ ہمیں پروڈکٹس چاہیے, اور آپ پرائز لسٹ جو ہے اس لیٹر کے رپلائی میں ہمیں جو پرائز لسٹ ہے وہ سینڈ کر دیں. یو شوڈ ایکسپیکٹ اے لارج آرڈر اف یور آفر اینڈ پرائز سوٹ اس. اور لاسٹ لائن آپ دیکھیں کتنی ٹیکٹ فلی لکھی گئی ہے کہ اگر آپ کی آفر اور پرائز ہمیں اگر سوٹ کرتی ہے تو ہم آپ کو ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو لائن ہے اسی سے ہی جو ریڈر ہے یا جو سیلر ہے اس نے اندازہ لگا لینا ہے کہ اس نے جو پرائز ہے وہ کمپیٹیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مینشن کرنی ہے, اور ایک لارج آرڈر جو ہے ایک گین کرنے کے لیے. لاسٹ پہ ہمارا جو اینڈنگ ہوتی ہے لیٹر کی, کرٹسی اس میں شامل ہونی چاہیے. جو کل بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ لیٹر کا جو ہے لیٹر کو جب آپ نے اینڈ کرنا ہے تو کمپلیمنٹری کلوز کے ساتھ کرنا ہے. یورز ٹرولی, سمپل یورز, کہ یورز کے اوپر کوئی کوما وغیرہ یا ایٹسیٹرا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور یہ ایک سمپل ورڈ ہے یورز. آپ سنسیئرلی لکھ لیں, ٹرولی لکھیں, فیتھفلی لکھیں. نیچے جو ہے آپ نیم مینشن کر سکتے ہیں جہاں سے آپ بیچ رہے ہیں, مینیجر کا نیم آ سکتا ہے اور سگنیچرز آتے ہیں. تو یہ ایک انکوائری لیٹر کا سیمپل ہے کہ اس طرح جو ہے انکوائری لیٹر لکھا جاتا ہے. I hope you understand this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.